والا بھکاری کھڑا ہو جائے اور مل کے کھڑا ہو جائے تو سعودیہ کا بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے فقیر غریب اس طرف جا. اگر وہ ایسا کہتا ہے اللہ کہتا تیری نماز ہی قبول نہیں ہوگی. میرے بھائیوں پھر اگر کوئی امیر آدمی قرآن پڑھا لکھا نہیں ہے, سعودیہ کا بادشاہ قرآن نہیں پڑھا, یا یہ مان لو کہ عبید اللہ کا آدمی قرآن نہیں پڑھا یا عبداللہ بخاری پڑھا آدمی قرآن نہیں پڑھا, اور غریب آدمی کو قرآن معلوم ہے, فقیر کو قرآن معلوم ہے, غریب کو قرآن کی شکشا ہے, تو اللہ کہتا ہے بادشاہ نماز نہیں پڑھائے گا, آگے غریب کھڑا ہوگا, مصلی پہ فقیر جائے گا اور بادشاہ اس کے پیچھے نماز پڑھے گا, اس کی اقتدا کرے گا. اسلام نے بھید بھاؤ کو کیسے مٹایا, امیری اور غریبی کے فرق کو کیسے مٹایا, اسلام نے چھوٹ چھات کیسے مٹائی کہ ایک غریب نماز پڑھا رہا ہے جس کو چڑھتی روٹی بھی نہیں ملتی. بھائیوں کے بیٹے کا نام مت کر رہی, باپ کا نام مت کر رہی, یہ مت سمجھنا کہ اکبر اس کا نام تھا. اکبر کے معنی ہوتے بہت بڑا, اکبر کے معنی ہوتے بہت بڑا. یہ کتاب ڈاکٹر ایم ایس سریواستو اللوپنشد ہندو دھرم کی ایک کتاب ہے اللوپنشد. اس کتاب کے صفحہ نمبر 30 میں اللوپنشد کے حوالے سے ڈاکٹر ایم ایس سریواستو نے اس کتاب کے پرشٹ نمبر 30 پہ لکھا ہے, اور اللوپنشد کے اندر کتنی مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے ذرا اس کو دیکھیے اور پھر غور کیجیے کہ میں نے نہیں لکھا ہے, یہ کتاب ڈاکٹر ایم ایس سریواستو کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور غور کر کے دیکھیے اللوپنشد ادھیائے 1 سوکت 2 منڈل منتر نمبر 3 اس میں دیا ہے, ذرا غور سے دیکھیے گا. آسمالام الے مترا ورو دیویانی دھت اللے ورو راجا پنردودہ حیا مترو اللے اللانے ورو متر تیجس کامہ اللو جیستھم سریشتھم پرمم پور برہمن اللام اللو رسول محمد رکھبرس سے اللو اللام. ڈاکٹر ایم ایس سریواستو کی کتاب, کیا حوالہ اللوپنشد 1 2 3. ارتھ میں نہیں بتاؤں گا, کہ میں بتاؤں گا یہ بھی کہہ سکتے ہو تم مسلمان ہے, مولوی چرچیز اپنی طرف سے بتا دیا, ہم نہیں بتائیں گے. آؤ ڈاکٹر صاحب نے کیا ترجمہ کیا, ارتھ کا ٹرانسلیشن کیا, وہی سن لو. ارتھات اس دیوتا کا نام اللہ ہے, وہ ایک ہے, مترا وروڑ آدی اس کی وشیشتائیں ہیں. واستو میں اللہ وروڑ ہے جو تمام سرشٹی کا بادشاہ ہے. مترو اس اللہ کو اپنا پوجیہ سمجھو, وہ وروڑ ہے, اور ایک دوست کی طرح وہ تمام لوگوں کے کام سنوارتا ہے, وہ اندر ہے, شریشٹھ اندر. اللہ سب سے بڑا, سب سے بہتر, سب سے زیادہ پور اور سب سے زیادہ پوتر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شریشٹھ رسول ہے. اللہ آدی انت اور سارے سنسار کا پالن ہار ہے. یہ کتاب میرے بھائیوں واقعتاً ڈاکٹر ایم ایس سریواستو کی لکھی ہوئی ہے, اور اللوپنشد کے حوالے سے انہوں نے یہ سدھ کیا ہے کہ انتم رشی محمد صاحب ہیں. کتاب الشوم شکل پچھت سے بعد دماغی مادھیم, کل کی اوتار مادھو ماس کے شکل پچھ میں 12ویں تاریخ کو پیدا ہوگا. دادش سنسکرت میں 12 کو کہتے ہیں. دادشو میں میرے مسلمان بھائیوں اس بھوشیہ وانی کو تم اپنے اوپر تولو. کیا کہا گیا ہے؟ دادشو شکل پچھت سے مادھی مادھیم کی کل کی اوتار مادھو ماس کے شکل پچھ میں 12ویں تاریخ کو پیدا ہوگا. ہم بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے, جو بالکل شکل پکش کے انترگت ہے. 12 تاریخ کو مادھو ماس کے شکل پکش میں پیدا ہوں گے. اور ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے. اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that I will not touch with you, because the prince of this world comes, his name will be Muhammad. I will pray the Father. میں اپنے باپ سے, اپنے پتا سے دعا کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, اللہ کا پتر مانتے ہیں, تو کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں I will pray the Father. میں اپنے باپ سے, اپنے پتا
ऑल्टर कि वो तुम्हें एक दूसरा संदेशा दे, दूसरा रसूल दे, दूसरा मैसेंजर दे, पैगंबर दे। क्यों दे? आई विल नॉट टॉक मच विद यू। अब मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इसलिए कि इस दुनिया का सरदार आने वाला है, इस दुनिया का प्रिंस शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का सरदार आने वाला है। उसका नाम क्या होगा? हिज नेम विल बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका नाम मोहम्मद होगा। बाइबल में आज भी मौजूद है कि उसका नाम मोहम्मद होगा। ये भविष्यवाणी दे दी और बाइबल में एक जगह कहा गया हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। इसी को कुरान ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, वमुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मिन बाद इस्मुहु अहमद। और मैं तुम्हें बशारत देता हूँ एक ऐसे रसूल की, एक ऐसे दूत की, एक ऐसे एलची की, एक ऐसे अवतार की, एक ऐसे पैगंबर मैसेंजर प्रॉफिट की जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा। कुरान भी बयान कर रहा है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। मेरे भाइयों, उस महान ऋषि की तरफ आओ, उस संदेशता की तरफ आओ जिसके बारे में हमारे हिंदू भाई प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतनी बड़ी भविष्यवाणी भागवत पुराण के अंदर दे दी गई है कि वो किस युग में आएगा, किस दौर में आएगा। भागवत पुराण का स्कंद 12 उठा के देखिए, अध्याय नंबर 7-8 उठा के देखिए, इतनी बड़ी भविष्यवाणी पेश कर दी गई है। अश्वमा सुगमा रूहा देवदत्ते जगतपति आसिना साधुदमनम शटेश्वर्य गुणान्विता। कल की अवतार को एक घोड़ा देवता के जरिए दिया जाएगा, देवदूत के जरिए एक गामी घोड़ा दिया जाएगा। उस घोड़े पर, बेलगामी घोड़े पर अंतिम ऋषि सवार होगा, घोड़े पर बैठेगा, आकाशीय यात्रा करेगा, आसमान का सफर करेगा। अश्वमा सुगमा रूहा देवदत्ते जगतपति, उस घोड़े की रफ्तार बिजली से ज्यादा तेज होगी, उस घोड़े की रफ्तार बिजली से ज्यादा तेज होगी। उस घोड़े पे बैठेगा आसिना साधुरमनम शटेश्वर गुणन्विता, वो कल की तीरों तलवारों से युद्ध भी लड़ेगा, वो अंतिम ऋषि तीरों तलवारों से लड़ाई लड़ेगा। मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहूँ तो क्या आप इसका जवाब देंगे कि वो घोड़े पर बैठेगा? आज तो साइकिलों की जगह पर हीरो होंडा ने ले ली, और हीरो होंडा की जगह मारुतियों ने ले ली, और मारुतियों की जगह को बसों ने ले लिया। आज बसों की जगहों को ट्रेनों ने ले लिया, और ट्रेनों पे जो लोग सफर करते थे आज वो हवाई जहाज पे दौड़ रहे हैं। क्या अब भी घोड़े का दौर आने वाला है कि घोड़े पे बैठ के लोग चलने वाले होंगे? और 1400 साल पूर्व आओ, 1500 साल पूर्व आओ, 1500 साल पूर्व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में आए वो घोड़ों का दौर था, उष्ट्रारोही, वो ऊंट का दौर था, और अंतिम ऋषि की सवारी ऊंट बताई गई है। ये डॉक्टर एम एस श्रीवास्तव ने लिखा है कि उष्ट्रारोही होगा, ऊंट पे सवारी करने वाला होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्य मादी में, भूतकाल में देखिए तो पता ये चलता कि आप ऊंट ही पे बैठा करते थे, घोड़े पे भी आप बैठे थे। और आकाशीय यात्रा करने का जहाँ तक सवाल है कि देवदूत एक घोड़ा देगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अमीन बुर्राक लेके आए, उस घोड़े की रफ्तार बिजली से ज्यादा तेज होगी, ये भागवत पुराण कह रही है। तो उस बुर्राक की रफ्तार बिजली से ज्यादा तेज थी कि मिनटों में नहीं, सेकंडों ही के अंदर उसका बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचा दिया, आकाशीय सफर भी करा दिया। जहाँ आगे क्या कहा गया, आसिना साधुदमनम शटेश्वर्य गुणान्विता, कल की अवतार तीर और तलवारों से युद्ध लड़ेगा, कल की अवतार तीर और तलवारों से युद्ध लड़ेगा। पता चला कि वो दौर में आएगा कि तीर और तलवारों से लड़ाई लड़ी जाती होगी, उस दौर में कल की अवतार आएगा कि तीर और तलवारों से जंग होती होगी। मेरे भाइयों, आज ये अणु युग है, अणु युग, कि यहाँ बैठे बैठे रूस बम फेंक दो। आज जमाना इतनी तरक्की कर चुका है, यहाँ बटन दबाओ रूस में बम विस्फोट हो। ऐसे अणु युग में आप कोई प्रतीक्षा करे कि तीरों तलवारों का जमाना आने वाला है, तो बताइए ये अनुचित है? अनुचित ही नहीं बल्कि व्यर्थ है, बेकार है। वो जमाना लौट के नहीं आएगा कि तीरों तलवारों का जमाना आए और उस जमाने में मोहम्मद ऋषि या अंतिम ऋषि अब प्रतीक्षा
پیچھا کریں ہم اس کی کہ وہ پیدا ہو. وہ تو 1400 سال پہلے تیروں تلواروں کے زمانے میں آیا تھا اور وہ میرا ہی نبی تھا. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو تیروں تلواروں کے زمانے میں آئے. اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے تلواروں سے جنگ بھی لڑی. جنگ بدر میں بھی شریک ہوا, جنگ احد میں بھی شریک ہوا, جنگ حنین میں بھی شریک ہوا. تو یہ تیروں تلواروں سے لڑنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. اسی کو کل کی قرآن میں کہا گیا ایتھے کلو گت پرائے چریشو کھر گر مڑی دھرمتراڑائے تدوینے بھگوانو ترشیتی. ایتھے کلو کلیوگ میں آنے والا, کلو کلیوگ میں آئے گا. کیا کہا؟ ایتھے کلو گت پرائے, کلیوگ کے کچھ بیت جانے کے بعد, کچھ گزر جانے کے بعد انتم رشی آئے گا. لیکن مانو گڑھ کیسا ہو جائے گا, سماج کیسا ہو جائے گا, سوسائٹی کیسی ہو جائے گی؟ کھر گر مڑی گت پرائے کھر گر مڑی, جانوروں کی طرح. گھر کے ماتا گدھے کے ہوتے ہیں. یعنی اس دور میں وہ انتم رشی آئے گا, وہ کل کی اوتار آئے گا, ذرا شمس آئے گا کہ جبکہ سارا زمانہ اور سارے مانو گڑھ جانوروں کی طرح ہو جائیں گے. یعنی جہالت, گمراہی, پاپ کاپ سنبھل گرا میں سود سواجی اجاتے منگلا چار نے بہلا پاپ تبھی بچ جیسا پاپ تاپ کا دور ہوگا اور پاپ تاپ کو ختم کرنے آئے گا. لوگ جانوروں کی طرح ہو جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس دور میں آئے کہ لوگ جانور بن چکے تھے. اور جانور کس کو کہتے ہیں؟ مچھلیاں اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کو کھا جاتی ہیں. جنگلی جانور اپنے ہی بچوں کا پیٹ پھاڑ ڈالتے ہیں اور کھا جاتے ہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ جانور ہے, جانور کے اپنے بچوں کو کھا رہا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے جانور. عرب کے اندر یہ جانوریت پیدا ہو چکی تھی. ان کے یہاں جب لڑکا پیدا ہوتا تھا قرآن کہتا ہے یقتلون ابناءکم, وہ بیٹوں کو کاٹ ڈالتے تھے. مچھلیاں اپنے بچوں کو کھا جائیں, جنگلی جانور اپنے بچوں کو پھاڑ دیں. لوگ کہتے ہیں جانور ہے کرنے دو. یہ جانور ہے کہ بیٹے باپ کی تمیز نہیں ہے. عرب کے اندر یہ تمیز نہیں تھی. لڑکا پیدا ہوتا تھا تو لڑکے کو کاٹ ڈالتے تھے کہ بڑے ہو کے میرے ساتھ کھائے گا, اس ڈر سے مار ڈالتے تھے. پھر کیا کہا, پھر یہ بھی کہہ دیا لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. جیسے مچھلیاں اپنے بچوں کو کھا جائیں, جنگلی جانور اپنے بچوں کو کھا جائیں, ایسے ہی آدمی اپنے ہی بچوں کو گاڑ دیا کرتا تھا, مار ڈالا کرتا تھا. پھر یہاں جانوروں میں دیکھو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے. ہر جانور کوئی بھی مادہ مل جائے نر مادہ کے ساتھ سمبھوگ کرتا ہوا نظر آئے گا. سڑک میں دیکھ لو, راستوں میں دیکھ لو, ماں بہن کی تمیز ان جانوروں کے اندر نہیں ہوتی ہے. عرب کے اندر یہی حالت ہو گئی تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ماں سے وواہ کر لیتا تھا, اپنی ماں کو بیوی پتنی بنا لیا کرتا تھا. یہ جانوریت کا ماحول عرب کے اندر آیا. کل کی پران کہتی ہے ایتھے کلو گت پرائے چریشو کھر مڑی, جب انسان مانو گڑھ جانوروں کی طرح ہوگا, دھرمتراڑائے تدوین بھگوان ترشیتی, تب اس دور میں بھگوان کلکی کا اوترن ہوگا. جب جانوروں کی طرح منشیہ ہو جائے گا تب اس منشیہ کو سدھارنے کے لیے دھرمتراڑائے, دھرم کی رکشا کرنے کے لیے بھگوان کلکی کا شمبھل گرام میں اوترن ہوگا. بھگوان کلکی اصل شبد بھگوان نہیں ہے کہ بھگوان کا کوئی ارتھ ہی نہیں ہوتا. بھاگیوان ہے, بھاگ کے معنی قسمت اور وان معنی دار. بھاگیوان قسمت والا, قسمدار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی بھاگیوان تھے, بھاگیوان تھے, قسمت والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا. سمدرا دودھ اربن, سامانی ساتھ, مدرا کے معنی مہر والا, دودھ کے معنی رسول, اربن عرب کے اندر, سمدرا دودھ اربن عرب کے اندر آنے والا مہر کے ساتھ رسول. مہر اللہ کے نبی کے کانٹے میں مہر نبوت فٹ تھی تو مہر کے ساتھ آئے. اور مہر اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی چیز آدمی لکھ لے, لکھنے کے بعد آخر میں مہر لگا دیتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جنا لکھنا تھا لکھ چکا ہوں, اب اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں لکھی جائے گی. مہر کے مطلب ختم کر دینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خاتم النبیین میں مہر ہوں, یعنی جتنے نبی آنا تھے آ گئے, میرے بعد بھی نبی نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین لا نبی آبادی, میں خاتم ہوں, میں مہر ہوں, یعنی جتنے نبی مجھ سے پہلے آنا تھے آ گیا, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میں کلکی اوتار, کلکی کا معنی سیاہی کا دھونے والا, کلکی کا ارتھ ہوتا ہے سیاہی کا دھونے والا. کلکی کا سیاہی کا دھونے والا, کلکی اسی سے بنا. ستیگ میں سب سچائی سچائی تھی, تریتا یگ میں کچھ گناہوں کے شروع ہوئے, داپر یگ میں گناہوں کے کام بہت زیادہ شروع ہو گئے. کل یگ میں کالا ہی کالا ہے اور کل یگ کو میں کلکی اوتار آئے گا. مطلب یہ ہوا کہ اس کالے دور میں, کالے زمانے میں, پاپ کا کے زمانے میں آ کر پاپ کا کو ختم
کرے گا. بھاگوت پران میں کیا کہا؟ تتھستو شمبھل گرا میں سو تو سواجی جات ہے. تتھستو شمبھل گرا میں وہ شمبھل گرام میں آئے گا. سو تو سواجی جاتے منگلاچاریہ بہلا پاپتا وپجیتا. اس کے آنے سے پہلے بہت سے پاپ تاپ ہو رہے ہوں گے اور اس کے آنے کے بعد پاپ کا وپجیتا پاپ تاپ مٹ جائیں گے. منگلاچاریہ نیکیوں کے کام ہونے لگیں گے. یہ بھاگوت پران کیا کہہ رہی ہے کہ کل کی اوتار جب آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے پاپ تاپ ہو رہے ہوں گے اور آنے کے بعد پاپ تاپ مٹ جائیں گے. نتیہ نیکیوں کے کام ہونے لگیں گے. دیکھ لو شمبھل گرام. شمبھل شمبھل شبد شم دھاتو سے بنا ہے, شم ورب سے بنا ہے, شم کریا سے بنا ہے, شم فعل سے بنا ہے. شم کے معنی ہوتے ہیں شانت کرنا. سنسکرت بھاشا میں شم ورب کے معنی ہوتے ہیں. شم کریا کا معنی ہوتا ہے شانت کرنا. شمبھل ایڈجیکٹو ہے, وشیشتا صفت. شمبھل کے معنی شانت اور گرام کے معنی گاؤں. شمبھل گرام شانتی والا گاؤں, یعنی وہ گاؤں جہاں شانتی ہی شانتی ہو. قرآن میں شمبھل گرام کس کو بتایا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے ہمیں تین اور زیتون کی, قسم ہے طور و سینا کی, وہذا البلد الامین. بلد کے معنی شہر, امین کے معنی امن والا شانتی والا. شمبھل کے معنی شانتی والا, گرام کے معنی گاؤں. شمبھل گرام شانتی والا گاؤں. البلد کے معنی گاؤں, الامین کے معنی شانتی والا. البلد الامین شانتی والا گاؤں. شمبھل گرام شانتی والا گاؤں. قرآن البلد الامین مکہ کو بتا رہا ہے اور مکہ کو بتا رہا ہے کہ وہ شمبھل گرام میں یعنی مکہ میں آئیں گے. انتم رشی, اور ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے. مکہ میں بہت سے برائیاں ہو رہی ہوں گی. ان کے آنے سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ میں بہت برائیاں ہوتی تھی. جوا وہاں کے لوگ کھیلا کرتے تھے, شراب وہاں کے لوگ پیا کرتے تھے, ودواؤں سے شادی وہ نہیں کرتے تھے, بیواؤں سے شادی وہ نہیں کرتے تھے, اور یہ تمام کے تمام کام وہ کرتے تھے. اور وہ اتیاچار کیا کرتے تھے, ظلم و ستم کیا کرتے تھے, ظلم و ستم کھایا کرتے تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے شمبھل گرام میں ایک انتم رشی کو, ایک انتم سندیشتا کو بھیجا اور یہ اپدیش دے کے بھیجا. ایک ہم آدتیہ ناز تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. کہ وہ نبی منگلاچار کا آدیش لے کے آئے گا. منگلاچار ہوں گے. تو اب دیکھیے سعودی عرب میں کتنی برائیاں تھیں. باپ بیٹے کو مارے, بیٹا باپ کو مارے, باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ماں کو بیوی بنا لے, پتنی بنا لے, شراب پیے, جوا کھیلے, سب کچھ کرتا تھا. لیکن جب نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آج بھی عرب کی طرف ذرا نظر اٹھا کے دیکھو, نبی اکرم نے وہ قانون نافذ کر دیا کہ اگر 100 کا نوٹ زمین پہ پڑا ہے, کسی آدمی کی جرأت نہیں ہوتی کہ 100 کے نوٹ کو اٹھا لے. وہ جانتا ہے کہ یہاں 100 کا نوٹ اٹھایا, وہاں میرے ہاتھ کاٹے ڈالے جائیں گے, کیونکہ چوری کرنا ہے. سرکاری ڈبہ ہے, 100 کا نوٹ اٹھائے گا, سرکاری ڈبے میں ڈال دے گا. اگر چوری پکڑی گئی تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جاتا ہے. میرے بھائیوں, اگر اسلام نے یہ سزا متعین کی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں اور ایک متعینہ مقدار اتنی چوری کرے تب یہاں سے ایک ہاتھ کاٹ ڈالا جائے, تو غلط نہیں کیا ہے. اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا خون کر دے تو خون کے بدلے میں اس کا بھی خون بہایا جائے. آج کچھ سانپ پھرتائے پارٹیاں آج اسلام پہ یہ اعتراض کرتی ہیں, آج ہمارے اوپر یہ اعتراض لگاتی ہیں کہ اسلام کا یہ قانون سخت نہیں ہونا چاہیے. دیکھو میرے بھائیوں, سعودی عرب کی سرزمین پر اگر 2-4 کیس ہو جاتے ہیں قتل کے خوریزی کے, تو وہاں 2-4 قاتلوں کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا ہے. وہاں ایک سال میں 2 یا 3 کیسوں سے زیادہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہر آدمی ڈرتا ہے کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو اس کے جرم میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا, مجھے بھی مار ڈالا جائے گا. ہمت نہیں ہوتی قتل کرنے کی. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی حکمت اور پالیٹکس بتلا دی ہے. وہ بالقصاص حیات, اے لوگوں بدلہ لے لیا کرو, بدلہ لینے میں زندگی ہے, بدلہ لینے میں زندگی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی تمہارے دائیں گال پہ تماچا مارے تو بایاں گال پیش کر دو, بائیں گال پہ تھپڑ مارے پھر دایاں گال پیش کر دو.
قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا پیارا نبی کہ اللہ کیا لاتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں مارے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو معاف کر دو، اور اگر بدلہ لینا چاہو تو بدلہ لے لو، لیکن اتنا ہی جتنا اس نے تمہیں مارا ہے اس سے زیادہ نہ ہونے پائے۔ قاتل کو قتل کرو، وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یہ قصاص میں بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ دلی میں ہماری تقریر تھی اندرلوک میں، تو اس کے بعد ایک بائبل کے حوالے کے لیے مجھے کرسچن لائبریری میں جانا پڑا۔ میں ایک ٹاپک لکھ رہا تھا نوائب اسلام میں، عیسائیت اور اسلام، اس شیرشک پہ مجھے ایک مضمون لکھنا تھا، تو وہ میں نے لکھا، تو اس کے لیے حوالہ لینے کے لیے مجھے وہاں جانا پڑا۔ تو عیسائیوں میں آج کل لڑکیاں کام کر رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، لڑکیاں، اور ان کا پورا مشن یہی ہے کہ وہ لڑکیوں ہی کے ذریعے کتابیں دیتے ہیں، دلواتے ہیں۔ اور آج عیسائیت جو پھیل رہی گجرات وغیرہ میں دیکھیے، وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کے بلبوتے پر اور لڑکی کے بلبوتے پہ پھیل رہی ہے۔ اگر کوئی لڑکا کسی بھی عیسائی لڑکی سے پیار کر لے تو لڑکی منع نہیں کرتی ہے، اور پھر اس کو یہ لڑکی کا معاملہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ آدمی اس معاملے میں اپنے دھرم کو اور اپنے باپ دادا کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے عیسائیت نے اس حد کو اور اس جال کو سب سے زیادہ استعمال کیا ہے، اور اس نے لڑکیوں کو آزاد کر دیا۔ وہ بلاؤز پہن کے، چڈیاں پہن کے کتابیں دیتی ہیں۔ ابھی بمبئی سے میں آیا ہوں، 15-20 دن پہلے میں بمبئی میں تھا، بمبئی سے پھر بنگال میں گیا، کلکتہ میں پروگرام تھا، اور اس کے بعد میں مدھو پور بہار وغیرہ سے ان کے علاقے سے ہوتے ہوئے یہاں آیا ہوں۔ تو غور کیجیے، بمبئی میں جب میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا تو بس میں ہمارے ساتھ 3-4 آدمی تھے، تو ایک ہی سیٹ خالی تھی، لوگوں نے کہا مولانا آپ بیٹھ جائیے۔ اب میری ہمت نہیں ہو رہی تھی اس سیٹ پہ بیٹھنے کی، کیونکہ وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ مسلمان لڑکی تھی، لیکن اللہ توبہ، اللہ کی پناہ، وہ اتنی چڈی اور اتنا بلاؤز، یہ اسکول کی ڈریس تھی، اتنی بلاؤز اتنی چڈی پہنے ہوئی تھی۔ اب میرے ساتھی بولے مولانا آپ بیٹھ جائیے۔ اب انہوں نے ادبن کہا کہ مولانا کھڑے ہو کے جائیں تو یہ اچھا نہیں ہے، ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں، جلسہ ہے، اجلاس ہے، بھاشن ایک جگہ پیچھے، بولے مولانا بیٹھ جائیے۔ میں نے اپنا چہرہ پھیرا، ہم نے کہا یار اب ان سے کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، چہرہ پھیرا۔ تو دوسرا آدمی بولا ارے بیٹھنا ہے یا پھر میں بیٹھوں؟ میں نے کہا بھائی تم نہ میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اب میں بیٹھ گیا تو چہرہ تو عجیب سا ہو رہا تھا، اور بس میں آگے جو کرسی ہوتی ہے اس پہ میں ٹیک لگا کے ایسے سر کر کے سونے لگا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ بار بار ہنس رہی تھی، بمبئی میں گرمی پڑ رہی ہے، شیروانی پہنے ہوئے تھا، وہ ہنس رہی تھی شیروانی کے اوپر، ٹوپی لگا شیروانی لگا ہنس رہی۔ اب میں کہاں چپ رہنے والا ہوں؟ تو بس کا کنڈکٹر ٹکٹ دیتے ہوئے جب میرے قریب آیا اور ہنستی آ رہی اور اپنی سہیلی سے اشارہ کر رہا ہے، شادی کر رہی۔ میں کہا کہ آپ ڈالر نے کیسوں دے دیا؟ ہنسنے کا کیا بات، کیا ہنستی چلی آ رہی مجھے دیکھ کے، ہنستی چلی آ رہی کیا بولی؟ اتنی گرمی میں شیروانی پہنے ہوئے آپ کو گرمی نہیں رہی؟ میں کہا اللہ کا شکر ہے کہ تیرا کنجوس نہیں، تیرا باپ کنجوس ہے، لڑکیوں کی کپڑا ایسے ہی اس کو جواب دیا۔ آج امیروں کی لڑکیاں، دولت مند کی بیٹیاں، چوکیوں کی بیٹیاں کیا پہنتی ہیں؟ اتنا پہنتی ہیں اور اسکولوں میں جاتی ہیں 12-12 13-13 سال کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، یہ گھٹنا، یہ یہاں سے یہاں کمر تک، یعنی ناف سے لے کر اور گھٹنے تک کسی مرد کا حصہ بھی مرد نہیں دیکھ سکتا۔ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، یہ ناف یعنی کمر سے لے کے گھٹنے تک کا، یہاں تک مرد کا شریر مرد بھی نہیں دیکھ سکتا، اور اتنی شرمگاہ عورت کی بھی ہے۔ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَىٰ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، اور اتنا حصہ عورت کا عورت بھی نہیں دیکھ سکتی۔ عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے، مرد کا مرد سے پردہ نہیں ہے۔ مرد مرد سے بات کر سکتا ہے، عورت عورت سے بات کر سکتی ہے، مرد غیر عورت سے اور غیر عورت غیر مرد سے بات نہیں کر سکتی ہے، لیکن عورت عورت سے بات کر سکتی ہے۔ لیکن اتنا حصہ مرد کو مرد سے بھی چھپانا پڑے گا، آدمی کو آدمی سے اور عورت کو عورت سے بھی چھپانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، جب مرد کے گھٹنے کھلے ہوں، نیکر انڈر ویئر پہننا کہاں سے جائز ہو گیا؟
اسلام کا گائیڈ رہبر بانی اسلام محمد رسول اللہ نے یہ بھی حرام قرار دیا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی گھٹنا کھولتا ہے تو وہ بھی حرام کاری کا مرتکب ہو رہا ہے. اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ مرد کی شرم کا یعنی گھٹنے پر بھی کسی کی نظر پڑے اور عورت کی اتنی سطر نہیں دیکھ سکتی. لیکن افسوس ہے کہ آج عورتیں اتنا بلاؤز پہن کے اور اسکرٹ پہن کے اسکولوں میں جائیں کہ جس کو لڑکی بھی نہیں دیکھ سکتی تو لڑکے کے دیکھنے کو کس نے جائز کہہ دیا. اور پھر فلموں میں ہائے ہائے عائشہ کا برقع اڑا کے، زینب کا برقع اڑا کے، سلمہ کا برقع اڑا کے، ام حبیبہ کا برقع اڑا کے، او نبی کی بیویوں کا برقع اڑا کے اپنی بیویوں کو تم فلم ہالوں میں لے جاتے ہو، ڈانس کلبوں میں لے جاتے ہو کہ جب میرا نبی مرد کے گھڑنے کو دیکھنا حرام بتا رہا ہے تو تیری بیوی کو یہ کس نے حکم دے دیا کہ سینما ہالوں میں، پکچر ہالوں میں جانے کے بعد تو اپنے بیوی کو لے جا اور وہ وہاں کے ہجڑوں کی تصویریں آتی ہیں، او ہیرو تم کہتے ہو. ایسا بزدل کبھی ہم نے ہیرو نہیں کہا، ہم نے اپنی ڈکشنری میں اس کا نام ہجڑا رکھا ہے جس نے پورے قوم کو بگاڑا، ہماری نوجوان نسل کو بگاڑا، ہماری ماؤں کو بگاڑا، ہماری بہنوں کو بگاڑا. اللہ کی قسم ہے وید پرکاش اپادھیائے نے بھی فلموں کی برائیاں بیان کی ہیں. آج جتنا سماج اور معاشرہ اس چیز سے آج خراب ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور چیز سے یہ معاشرہ خراب نہیں ہو رہا ہے. ہندوستان چند دنوں میں انگلینڈ اور افریقہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے کہ جہاں کی 1,00,000 عورتیں ایک سال میں شادی سے پہلے مائیں بن جاتی ہیں، شادی سے پہلے ماں بن جاتی ہیں. او میرے بھائیو، آج کہیں وہ ماحول یہاں پیدا نہ ہوا ہے. یونیورسٹیوں میں دیکھو لڑکا لڑکی ساتھ پڑھ رہا ہے، کالجوں میں دیکھو لڑکا لڑکی ساتھ پڑھ رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، لیکن لڑکیوں کے الگ الگ کالجز ہونا چاہیے، الگ یونیورسٹی ہونا چاہیے، لڑکوں کا الگ ہونا چاہیے، لڑکیوں کے پردے کا انتظام ہونا چاہیے. ایک آدمی مجھ سے آ کے پروفیسر تھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھا تھا، آ کے مجھ سے بولا مولانا پردہ اسلام کا جو ہے وہ ہندوستان کی ترقی میں رکاوٹ ہے. کیسے جب بڑا کرے گی ہندوستان کی ترقی کیسے ہوگی؟ ہم نے کہا کیسی ترقی چاہتے ہیں، کیسی ترقی چاہتے ہیں؟ بولے عورت کو بھی مرد کے مقابلے میں برابر رہنا چاہیے. ہم نے کہا تو بھائی بول رہے گورنمنٹ نے جو نوکری مرد کو دی وہ عورت کو بھی دی ہے. ہم نے کہا مرد عورت بولے پہلے تو مرد ہی ہوتا ہے. ہم نے کہا بسوں کا ڈرائیور کون ہوتا ہے؟ بولے مرد ہی ہوتا ہے. ہم نے کہا ٹرینیں کو بھی چلانے کے لیے کبھی عورت کو نوکری دی؟ بولے ہم نے کہا گورنمنٹ عورت کو مرد کے مقابلے میں لانا چاہیے کہ مرد عورت کوئی فرق نہیں، برابر نوکری. لیکن آج تک حکومت بھی مجبور ہے کہ عورت کو بس کا ڈرائیور نہیں بنایا. اور ہم نے لکھا تھا ایک کتاب میں کہ اگر عورت کو بس کا ڈرائیور بنا دیا جائے تو روزانہ 50 سال کا ایکسیڈنٹ کرے. یہ عجیب ماحول ہے. صحیح بتا رہے ہیں. پاکستان کی بے نظیر بھٹو بن گئی ہیں، دیکھو پورے پاکستان میں آگ لگا کے عورت حکمرانی کے لائق ہے ہی نہیں. سروشریشٹھ پروش کو بتایا گیا ہے. سروشریشٹھ رامائن میں بھی رام راج کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ پروش کو تم حکمراں بناؤ. ہم رام راج کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں رام راج قائم کیا جائے، یا تو باپ راج قائم ہوتا ہے. باپ راج جانتے ہو کیسا؟ بجرنگ دل والے بمبئی میں بولے کہ ہم قربانی نہیں ہونے دیں گے. مرلی منوہر جوشی صاحب بولے کہ قربانی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم نے کہا رام راج کی بات کریں تو ہم مان بھی لیں، یہ باپ راج قائم کرتے ہیں کہ ہم قربانی نہیں ہونے دیں گے. بہرحال وہاں بات تھی، وہاں میں بول آیا. جہاں کا موقع جہاں جیسا وہاں ویسا بولنا چاہیے. تو میرے دوستوں بزرگوں، قربانی کرنے کا ثبوت تو ہمارے ہندو مذہب کی کتابوں میں، اور ہم حوالے کے ذمہ دار ہیں. کلکتہ میں کوئی آدمی چلے ٹکٹ کا پیسہ وہ ہمیں دے، ہم لے کے چلتے ہیں. اگر میں دکھلا دوں تو میں تیرا آپ کی ذمہ ہے دونوں طرف کا ٹکٹ، اور اگر نہ دکھلا پاؤں تو دونوں طرف کا ٹکٹ میرے ذمہ. ہمارے یہاں تو سال میں 1 مرتبہ بلی دی جاتی ہے، قربانی چڑھائی جاتی ہے. ہم نے ہندو بھائیوں کو دیکھا ہے کالی مائی کے مندر پہ کلکتہ کے اندر کہ وہاں سال میں 2 مرتبہ کھسی چڑھائے جاتے ہیں.
اور ان کی قربانی کا دستور کیا ہے؟ مورتی کے سامنے کھڑا کر دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک لمبا سا چھڑا تلوار لی اور کھڑا کر کے اس کے اوپر مارتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کے خون کی چھینٹیں اس مورتی پہ پڑیں گی تب اس کا گوشت ماس پوتر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ہم نے بہت پوچھا ہے، انہوں نے صاحب یہ کہا ہے کہ رامائن میں بھی ثبوت ہے اور منو اسمرتی میں بھی ثبوت ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے. میرے بھائیوں، جس کا دل چاہے کھائے، جس کا دل چاہے نہ کھائے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی غریب تمہارے گھر پہ آ جائے اور تم قربانی کا گوشت قربانی کرنے کے بعد اگر تمہارے گھر پہ ہو تو دنیا کے کسی بھی دھرم کا ماننے والا اگر تمہارے یہاں آئے یا تمہارا دوست ہو تو تم کھانا کھلانے سے کسی کو مت روکو. تم قربانی کا پوتر گوشت بھی سب کو کھلا سکتے ہو. اگر کوئی آدمی برا نہ مانے، اسلام نے آدیش دیا ہے، آرڈر دیا ہے، لیکن جانوروں پر اتنا زیادہ رحم بھی کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کرو، جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کرو تو خبردار اس کی آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز مت کرنا. یہ کسائی آج کے قصاب برادری کے لوگوں، میں تمہارے منہ پہ تھوکتا ہوں کہ جانور تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور تم اس کے سامنے چھری کو تیز کرتے ہو کہ میرے نبی نے فرمایا اس کو درے مارو، اس کو کوڑے مارو. ایک تو وہ تیری چھری سے ذبح ہونے والا ہے ہی، اور دوبارہ تو اس کے سامنے چھری تیز کر کے تو اس کو اور تکلیف دے رہا ہے. مسلمانوں قربانی کا دن آنے والا ہے اور ہم اور آپ اللہ کے خاطر قربانی دیں گے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم جانوروں کی قربانی دیں. آپ دیکھ لیجئے ہمارا اس ہندوستان کو دیکھ لیجئے، ہمارے فوجیوں کو دیکھ لیجئے. یہ فوج کے لوگ پاکستانی اور دوسرے فوج کے سامنے کھڑے ہیں اور ان سے سینہ سے پر ہیں. ایک فوج حملہ کرتی ہے تو ہندوستان کا ایک فوجی اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے ہندوستان کی رکشا کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے کہ آئے دوسرے ملک والوں، دیش والوں، میں نے ہندوستان کا نمک کھایا ہے، میں نے بھارت کا نمک کھایا ہے، نمک حرامی نہیں کر سکتا. میں اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کروں گا. وہ پاکستانی سینا سے، لنکا کی سینا سے، تمام سیناؤں سے لڑتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے. اس وقت وزیر اعظم، پردھان منتری اٹل بہاری صاحب یا باج ٹھاکرے صاحب یا پریزیڈنٹ پردھان منتری یہ نہیں کہتے کہ تم اپنی جان کی قربانی نہ دو، کیونکہ دیش کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینا انیواریہ ہو جاتی ہے. ہمارے پولیس والوں کو دیکھو، چوروں ڈکیتوں سے لڑتے ہوئے یہ بھی وفاداری کا جب ثبوت دیتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گولی کہاں چلے گی، وہ بھی اپنے سینوں پہ گولیاں کھا لیتے ہیں. کس کے لیے؟ اس دیش کی رکشا کے لیے، اس قانون کو بچانے کے لیے. میرے بھائیوں، اللہ نے قانون نافذ کر دیا کہ وہ لوگوں جب دیش کے لیے تم اپنی قربانی دے سکتے ہو، ملک کے لیے اپنی قربانی دے سکتے ہو اور اپنا خون بہا سکتے ہو، تو کیا میری رضامندی کے لیے تم ان جانوروں کی قربانی نہیں دے سکتے ہو؟ کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے تم جانوروں کی قربانی دینے سے مجبور ہو؟ کیا تم قربانی نہیں دے سکتے ہو؟ اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جتنی زیادہ قربانی ہم جتنی چیزوں کی کرتے ہیں وہ چیز اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ دیکھ ڈالیے، کتے اور کتیوں کا گوشت کوئی نہیں کھاتا، کتے اور کتیوں کا گوشت کوئی نہیں کھاتا، اور ایک کتیا 12 14 بچے بھی جنتی ہے، پیدا کرتی ہے، 8-10 بچے بھی دیتی ہے. اتنے بچے دینے کے باوجود اور گوشت اس کا کوئی نہیں کھاتا، تب بھی آج ان کی تعداد ایک کا دکا دکھائی دیتی ہے. آج گھر گھر میں نہیں ہے، آج ان کی تعداد نہیں دکھائی دیتی، اور ایک بکری سے وہ 2 ہی بچے جنتی ہے، اور 12-14 مہینے میں ایک بکرا پورا بھی، خصی پورا بھی ہوتا ہے. یہاں 10 کروڑ بکرا اس سال کاٹا گیا کہ آئندہ سال 15 کروڑ پھر اللہ نے پیدا کر دیا. اس بات کی دلیل ہے کہ جو چیز ایشور کے راہ میں جتنی کاٹی جائے گی، ایشور اس کو اتنی ہی زیادہ پیدا کرے گا. تو ایشور کے لیے جتنا دان کرو گے اپنے روپے کا، غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، مجبوروں میں جتنا روپیہ تم بہاؤ گے، اللہ تمہیں اتنا ہی زیادہ اپنی کرپا کر کے دے گا، اپنا رحم کر کے تمہیں دے گا. اس لیے کہ جو چیز جتنی زیادہ کاٹی جائے، جو چیز جتنی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے اتنی زیادہ بڑھتی ہے. لیکن کنجوس آدمی کا کبھی دل دیتا ہی نہیں ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کھانے میں گری ہوئی مکھی بھی چوس لیں لیکن میرے پیسے نہ جائے، میری چمڑی نہ جائے، میرا 1 روپیہ بھی نہ جائے. اور آج اسی طریقے کے کٹر کٹ ملاؤں نے بھی دین کو میچ ڈالا ہے. جانتے ہو آج بڑے بڑے موٹے پیٹ والے، بڑے بڑے موٹے پیٹ والے کیا کرتے ہیں؟ ایک صاحب گئے تعویذ بیچ رہے تھے،
ताबीज धुलिया में, महाराष्ट्र में, ओए गले में लटकाने वाला ताबीज। और मैंने जब तकरीर की तो हमारे खिलाफ उनकी तकरीर हुई, तो वो क्या बोले, मेरे भाइयों बुरा मत मानिएगा लेकिन देखिए जरा कि आजकल कितना बुरा अकीदा है हमारे कठमुल्लाओं का। बोले कि मेरे पास ये कछौचा वाले बाबा की दुआ है, जो आदमी इस ताबीज को पहन लेगा सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। ऐलान करके कह रहा था सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। मैंने कहा मौलवी जर्जीस तू 22 साल का, अपनी शेरवानी उतार, तुझे कोई नहीं पहचानेगा। मैं भी तारीफ खरीदने चला गया, टोपी अटैची में रखी, शेरवानी खूंटे पे टांगी और मैं भी पहुंच गया। अपने दोस्त को कहा तू भी चल मेरे साथ। हमने कहा तू भी ताबीज खरीदना। उसने कहा कि कितने का है? बोला 30 रुपए का। हमने कहा ले ले। बोला यार क्या कहूँ। मैंने कहा कह देना कि मेरा मुकदमा चल रहा है, क्या बाबा मैं जीत जाऊंगा, मेरी परेशानी है मैं दूर हो जाएगी। बस उसने कहा बाबा 30 रुपए लीजिए, मुझे ताबीज दीजिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? कि बाबा मेरा मुकदमा चल रहा है, क्या मैं जीत जाऊं? बाबा बोले इसको प्लास्टिक में लपेट लेना, कछौचा वाले बाबा की दुआ है, पानी न जाने पाए, बस इसको लपेट के तू अपने गले में डाल ले, समझ ले कि मुकदमा जीत गया, समझ ले कि तेरी परेशानी हल हो गई। हमने कहा बाबा एक मुझे भी ताबीज दे दीजिए। अब मेरा दोस्त ले चुका। मैंने कहा बाबा एक मुझे भी दे दीजिए। बाबा ने कहा लो तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने कहा बाबा मेरा भी मुकदमा चल रहा है, क्या मैं जीत जाऊंगा? बोले उसको दिया ना, फौरन तुम भी पहन लो, समझ लो कि जीत जाओगे बस। हमने कहा बाबा जीतेगा कौन? मेरा मुकदमा उस चल रहा है, उसका मुझ पे चल रहा है। उसने मेरी जमीन दाबी, मैंने उसकी जमीन दाबी। बाबा एक जमीन पे दो का झगड़ा है, जीतेगा कौन? आपने उसको भी दे दिया, वो भी लेके आ रहा कि मैं जीतूंगा, और उसी जमीन पे मेरा भी झगड़ा, मैं भी ले रहा हूँ, बताइए जीतेगा कौन? बाबा कहते हैं अबे तुम टोपी नहीं लगाए हो, 24 नंबर ही लगता। हमने कहा बाबा 24 नंबर ही चाहता, 24 नंबर, ये बताइए जीतेगा कौन? खुदा की कसम अल्लाह तुझे गवाह बना के कहता हूँ। बोला मौलवी साहब 30 रुपए अपने लो, 50 रुपए हमसे लो, मेरे पेट पे लात मत मारो चाहिए। हाय हाय मुसलमान कठमुल्लाओ, किस तरीके से हम तुम्हें चीख चीख के ऐलान करके कहें, किस तरीके से बुलाए, कौन सा तुम्हें ताबीज दे कि तुमने इतना आसान कर दिया है कि ताबीज गले में पहन लो, न नमाज पढ़ने की जरूरत, न रोजा रखने की जरूरत, अल्लाह का कलाम तेरे गले में पैर की चैन खोल के कुत्ते की तरह तू पेशाब करता हो रहा है, और रब का कलाम तेरे गले में, इतना आसान। जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था ला यमस्सुहु इल्लल मुतahहिरून, इस कुरान करीम को अपवित्र लोग नहीं छूते, पवित्र लोग छूते हैं। इस कुरान को नापाक लोग हाथ नहीं लगाते, पाक लोग हाथ लगाते हैं। हाय मुसलमानों, आज अल्लाह का कलाम कुरान हमारे आयत गलों में पड़ा हुआ है, उसको पहनकर हम फिल्म हॉलों में भी जा रहे हैं, पेशाब घर में भी जा रहे हैं, लैट्रीन में भी जा रहे हैं। हम ये सारे के सारे काम करते हैं और फिर उसी को पहन के माँ बहन की गाली भी दे देते हैं, और फिर कहते हो इस्लाम को गैरों ने बैठा, फिर कहते हो हिंदुस्तान वालों ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। नहीं, न जुल्म गोरों ने किया न सितम कालों ने, न जुल्म गोरों ने किया न सितम कालों ने, हमें बर्बाद किया है खुद अपने ही आमालों ने। तो मुसलमानों ये हमारे आमाल हैं कि जो हमें बर्बाद कर रहे हैं। वो गैरों पे इल्जाम न लगाओ, और दूसरों पे इल्जाम न लगाओ, और दूसरों पे मत जाओ, कठमुल्लाओं की बातों पे न जाओ। एक औरत की बेचारी, उसने 3 मौलवियों की दावत कर दी। हम जैसे मौलवी समझ लीजिए, अब हम तो मोटे दादा नहीं है, अब आप चलो हम ही समझ लीजिए। 3 मौलवियों की दावत की, खिचड़ी पकाई, तीनों मौलवियों ने तकरीर में कहा कि लोगों मिल के खाना खाओ, अल्लाह प्रेम बढ़ाता है, मोहब्बत बढ़ाता है। औरत ने खिचड़ी पकाई और खाने में बहुत सा घी डाल दिया, खिचड़ी गर्म थी, घी पिघल रहा था। अब तीनों मौलवी सोचने लगे कि ये घी सारा मेरे पास चला है। एक औरत की तीनों को एक प्लेट दे दी, तीनों मिल के खाओ। तीनों मौलवी सोचता है कि ये मेरे पास चला है। तो एक ने क्या फार्मूला इजाद किया, उसने खिचड़ी के बीचों बीच में उंगली डाल दी, खिचड़ी के बीचों बीच में उंगली डाल दी, और उसने एक लकीर बनाई, गड्ढा बनाया, नाली, और कहा अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि जन्नत में, स्वर्ग में दूध की नहर ऐसे बह रही होगी, तजरी मिन ताहतिहल अनहार। उसने लाइन बना के वो सारा अपनी तरफ खींच लिया।
دوسرا بولا یا اللہ سوچا تھا میں نے مجھے ملے لے گیا یہ سب. دوسرے نے کہا میرے بھائی جنت میں صرف دودھ کی نہر نہ ہوگی، اس میں تو شہد بھی ہوگا، دودھ بھی ہوگا، پانی بھی ہوگا، اور شراب ویسی شراب ہوگی جس کے اندر نشہ نہ ہو، وہ شراب میٹھا پانی بھی ہوگا. اس نے کہا کم سے کم 2-4 نعمتیں تو بیان کرتے، تم نے تو 1 بیان کی، اللہ کی نعمت کو کم کر دیا. اس نے 2 انگلی ڈالی اور 2 انگلی ڈال کے تو اپنی طرف کھینچتے ہوئے فرمایا کہ تجریان من تحتی الانہار کی جنت میں 2 نہریں ایسے بہ رہی ہوں گی. وہ سارا اپنی طرف لے گیا. تیسرے نے سوچا یا اللہ سارا مجھے نہ ملے تو کم سے کم برابر مل جائے کہ میں بھوکا نہ مارا جاؤں. اس نے کہا جنت ایسے نہیں مل جائے گی، جنت ملنے اور جہنم ملنے سے پہلے قیامت آئے گی، اور قیامت جب آئے گی تو زمین ہلے گی، اور جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی اور فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یوں کر دیا کہ جب زمین ایسے ایسے ہلائی جائے گی، جب اس نے یوں کہا تو سارا کا سارا گھی چاروں طرف پھیل گیا اور کہا بے مانو اب کھاؤ، یہ ہے انصاف، تو مجھے کیوں بھوکا مارے ڈال رہے؟ یہ آج کل کے کچھ ملا پیٹ کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ 30 روپے میں تعویذ بیچتے ہیں، اللہ کا کلام بھی بیچ ڈالتے ہیں. وہ مرو تیرے گناہ گہی، وہ اگنی کا راز بتانے والا محمد جس نے قرآن پیش کیا تھا، آج اس کی بات کو ٹھکرا دیا گیا. میرے بھائیوں بات ایک بادیت پہ چل رہی تھی. بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی جب مصیبت آئی تو اللہ کو پکارا، اور اللہ کو پکارا تو ایسے پکارا کہ یہاں 313 صحابہ کرام لڑ رہے ہیں، یا 1000 کا لشکر لڑ رہا ہے، 1000 داہیہ ہے، کافر ہے، ناستک ہے، اور یہاں 3000 سے 313 مسلمان ہیں. اللہ کے نبی نے جب یہ حالت دیکھی، اللہ کے نبی نے جب یہ کنڈیشن دیکھی کہ 313 ہے، یہاں گھوڑا ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو نیزہ نہیں، اور نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، اور یہ 1000 کافروں کا لشکر، ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہے، تیر بھی ہیں، تلوار بھی ہے، اور نیزے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں. یا اللہ یہ 313 بوڑھے بھی جوڑے، بچے بھی جوڑے، جوان بھی جوڑے، تب 313 ہوئے، اور یہ 1000 نوجوانوں کا لشکر ہے. کیا کیا جائے؟ اے اللہ، ہائے ہائے، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، رفع یدیہ للسماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے فرمایا اے اللہ یہ 313 مسلمان ہیں اور 1000 کافر ہیں، ان 313 کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو تلوار نہیں، اور یہ 1000 ہتھیاروں سے لیس ہے. یہ مجبوری نبی پہ آئی، یہ پریشانی نبی پہ آئی، تو میرے نبی نے پریشانی میں کس کو پکارا؟ او میرے بھائی ہو، ذرا غور کرو، رب کا قرآن دیکھو، او مدینے والے کا فرمان دیکھو. اس مصیبت میں نبی نے کس کو پکارا؟ نبی نے کس سے مانگا؟ برتی پرمایا مت بشارتا ابے وہ مہاراج ممتا تماجتا مرمو چھت کمنجیات تتاپد بشت بھونر یتے شروطوات بھادرشتا پرمبت میں ماگتا چتر میں گھراتر میں دیو کرشیامی کلچھم بھونتو باندھ میں دیو سواشے نوترشتا. مانو کر سنو کیا کہا؟ بھوشیہ پران نے کہا کہ آخری نبی انتم اوتار چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا ہوگا، لمبی داڑھی رکھنے والا ہوگا، چوٹی کا دشمن ہوگا، شدھ پشوؤں کا آہار کرنے والا ہوگا، شدھ پشوم آہارم، حلال جانوروں کا گوشت کھانے والا ہوگا، لنگا چودین ختنہ کیا ہوا ہوگا، اس کا لنگا چودین ختنہ کیا ہوا مقتول ہوگا. یہ رگ وید بھی کہہ رہی ہے اور بھوشیہ پران بھی کہہ رہی ہے کہ آخری نبی کیسا ہوگا؟ داڑھی رکھنے والا ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وشیشتا پائی جاتی تھی. آخری نبی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا کل کی اوتار ہوگا، تو ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بھی دکھائے. دیکھو قرآن بھی کہتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے آخری نبی چوٹی کا دشمن ہوگا. تو اللہ کے نبی کی امت میں مسلمانوں ہی میں چوٹی نہیں رکھی جاتی ہے. اور آگے دیکھو لنگا چودی ختنہ کیا ہوا ہوگا، تو ہمارے ہندو بھائیوں میں ختنہ نہیں ہوتا. یہ بھوشیہ پران بتا رہی ہے، اور مختون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ آپ کی پوری امت ختنہ کراتی ہے. اور کیا تعصب کے پشو محرم مستی اور حلال جانوروں کا گوشت کھانے والا ہوگا. اللہ کے نبی حلال جانوروں کا گوشت کھانے والے تھے. کوئی آدمی ہم سے یہ نہ کہے کہ مولانا آپ بھینس کھا لیتے ہیں, بکرا کھا لیتے ہیں اور بھی حلال جانور کھا لیتے ہیں, گدھا کیوں نہیں کھاتے, کتا کیوں نہیں کھاتے, سور کیوں نہیں کھاتے. پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے, پوچھنے والا یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ حلال جانور سب برابر ہے, تو پھر جانور سب برابر ہیں, تو پھر آپ بھینس اور بکرا کھا لیں اور سور و گدھا نہ کھائیں. ایسے آدمی سے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ عورت سب برابر ہے. پھر اپنی بیوی کے ساتھ رات گزار لو, ماں اور بہن کے ساتھ رات کیوں نہیں گزاری جا سکتی ہے. ذرا غور کرو, استری تو سب برابر, عورت تو سب برابر. پھر کیا بات ہے کہ ماں کے ساتھ شرم آئے اور بیوی کے ساتھ کوئی شرم نہیں. یا پھر ایسے لوگوں سے صرف اتنا کہا جا سکتا ہے جو یہ کہیں کہ تم بھینس بکرا کھاتے, سور کیوں نہیں کھاتے. اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ تم بھینس کا اور بکری کا دودھ پی لیتے ہو, کتیا اور سور کا دودھ کیوں نہیں پیتے. ایسا سوال کر دیا جائے, انشاءاللہ زندگی بھر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم ان کا گوشت کیوں نہیں کھاتے. یہ دلیل ہے سب سے بڑی مسلمانوں کی اور ہماری کہ جاؤ سارے لوگوں سے پوچھ ڈالو کہ جتنے حلال جانوروں کا گوشت مسلمان کھاتا ہے, اللہ کا شکر ہے اتنے ہی حلال جانوروں کا دودھ سارے لوگ پیتے ہیں. وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, مسلمان بکری کھاتا ہے, یہ سب بکری کا دودھ بھی پیتے ہیں. مسلمان بھینس کھاتا ہے, یہ سب اس کا دودھ بھی پیتے ہیں. اور ہندوستان میں اگر نہ ملے, پاکستان ہو تو مسلمان گائے کا گوشت بھی کھا لیتا ہے, تو ہندو بھائی اور سارے کے سارے دھرم والے گائے کا دودھ بھی پی لیتے ہیں. مسلمان کتیا نہیں کھاتا, یہ سب اس کا دودھ بھی نہیں پیتے. مسلمان سوری نہیں کھاتا, یہ سب اس کا دودھ بھی نہیں پیتے. پتا چلا کہ جتنے چیزوں کا دودھ یہ پیتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہندو دھرم کے اندر بھی حلال ہے اور سارے مذہب میں حلال ہے. لیکن کیا کروں, ان پنڈتوں کو کون روئے جس طریقے سے ہم ملاؤں کو رو رہے ہیں, ہم ان کٹھپل پنڈتوں کو بھی روتے ہیں کہ کون یہ ساری کی ساری باتیں بتائے اور کیسے عوام کے سامنے یہ باتیں آئیں کہ میرے بھائیوں یہ ساری کی ساری باتیں چھپانے سے کام نہیں چلتا. آؤ بات آگے بڑھ گئی, 313 دیکھا, 1000 دیکھا تو محمد بھی رو دیا جو منش کا انسان تھا. ویدا ہمیں پرش سے مہان سے مادے یجروید کہتی ہے ویدا ہمیں احمد نامی آدمی پرش سے انسان ہوگا, مہان دماغ اتنا مہان ہوگا کہ دوسرا نہیں ہوگا. ویدا ہمیں احمد نامی آدمی پروش ہوگا, مہان ہوگا, دوسرا نہیں ہوگا. یہاں تک کا پروش مہان ہوتا پتا ایشور کی بہت زیادہ تپسیا کرنے والا ہوگا. جتنی زیادہ تپسیا ہمارے نبی نے کی ہے, جاؤ دنیا کے کسی رشی نے نہیں کی ہے, ہمارے پاس کا دودھ ہے. دیکھو چھینک آئے تو ہمارا ہندو دھرم نہیں کہتا رام رام کہو, ہمارا ہندو دھرم نہیں کہتا رام رام کہو, عیسائی دھرم نہیں کہتا ہے او مائی گاڈ کہو. اللہ کا نبی نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کی تپسیا کر رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رکوع میں جا رہا ہے تو اللہ کی تپسیا کر رہا ہے, سبحان ربی العظیم. سجدے میں جا رہا ہے تو اللہ کی تپسیا کر رہا ہے, سبحان ربی العلی. کھانا کھا رہا ہے تو دعا پڑھ رہا ہے, بسم اللہ, اللہ کی تپسیا کر رہا ہے. کھانا کھا چکا تو میرا نبی پڑھ رہا الحمدللہ, ساری تعریف پرشنسا اللہ کے لیے سارو بھوتی ہے. یہ سب مہیدیو سے سبے تو پرشتوتی, ساری پرشنسا اللہ کے لیے ہے. یہ دعا میرا نبی پڑھ رہا ہے. کھانا کھائے تو دعا پڑھے اور کھانے سے فارغ ہو تو دعا پڑھے, نماز پڑھے تو دعا پڑھے, رکوع کرے تو دعا پڑھے, یعنی اللہ کی تپسیا کرے, سجدہ کرے تو اللہ کی تپسیا کرے. یہاں تک کہ لیٹرین کے لیے جائے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہ کی تپسیا کرتا ہوا جائے اور لیٹرین سے نکلے تو غفرانک پڑھتا ہوا نکلے. کپڑا پہنے تو ایشور کی تپسیا کرے, الحمدللہ الذی ما بی عورتی ما واری, کہ اللہ تیری پرشنسا ہے کہ تو نے مجھے کپڑا دیا جس سے میں نے اپنے شرم کا کو گپت انگ کو چھپا لیا. یہ پرشنسا میرا نبی کر رہا ہے. شیشہ آئینہ اپنی شکل دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی, میری شکل اچھی بنائی, میرا سوبھاؤ بھی اچھا بنا دے, میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے. روزہ برت رکھے میرا نبی تو اللہ کی پرشنسا کرے, روزہ کھولے تو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, روزہ افطار کر لے تو پڑھے ذهبت الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یعنی قدم قدم پہ اللہ کی تپسیا, اٹھے تو تپسیا, بیٹھے تو تپسیا, لیٹے تو تپسیا, سوئے تو تپسیا, اٹھے تو تپسیا, اللہ کی تپسیا. وارو تپسیا پرستار, ایشور کی بہت زیادہ تپسیا کر
होने वाला होगा। हमने उड़ते बैठते लेटते सोते जागते किसी भी धर्म के गुरु ऋषि को तपस्या करते हुए नहीं देखा। लेटा है तो लेटता चला गया, उठा है तो उठता चला गया। ये नहीं देखा कि लेटते वक्त वो क्या प्रार्थना करता था, उठते वक्त क्या प्रार्थना करता था, विरत रखते वक्त क्या पढ़ता था। और मेरा नबी नमाज पढ़ रहा है तो दुआ पढ़ रहा है, मेरा नबी खाना खा रहा है तो दुआ पढ़ रहा है, मेरा नबी नमाज में तो दुआ पढ़ रहा है, रात में सो रहा है तो दुआ पढ़ रहा है, सुबह उठ रहा है तो दुआ पढ़ रहा है, बाजारों में जा रहा है तो दुआ पढ़ रहा है, हर हाल में दुआ पढ़ रहा है। और ताज्जुब तो ये होगा कि इतना होने के बावजूद भी 11-11 बीवी और 12-12 बीवियों के साथ निकाह भी करता है। और ताज्जुब ये होगा कि एक कुंवारी लड़की थी हजरत आयशा, बकिया 11-11 औरतें जो अल्लाह के नबी के विवाह में और निकाह में थी, वो अल्लाह के नबी की सारी विधवा बीवियां थी कि जिनके शौहर मर चुके थे या उनकी तलाक हो चुकी थी। अल्लाह के नबी ने उनको अपने निकाह में लिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि बच्चे पैदा हो, बल्कि इसलिए लिया ताकि गरीब औरतों का उजड़ा हुआ सुहाग मिल जाए और मुसलमान भी गरीब और विधवा औरत के लिए सुहाग बन जाए, उनकी इज्जत और नामूस में दाग न लगे और वो एक आदमी के अंदर में रह सके। मेरे भाइयों, आज हिंदुस्तान में एक औरत है, एक मर्द है तो 2 औरत, यानी से दुगनी औरत है, मर्दों से दुगनी औरत है। और अमेरिका में चले जाओ तो एक मर्द है और 3 औरतें, यानी 3 औरतें हैं। और अगर हम ये हुक्म दे दें कि एक मर्द एक ही औरत से निकाह करे, तो गौर करके बताओ कि एक मर्द एक औरत से निकाह कर ले, और हिंदुस्तान में अगर ये मान लिया जाए कि 1 अरब आदमी है तो 2 अरब औरतें हैं, 1 अरब आदमी ने 1 अरब औरतों से निकाह कर लिया। अब 1 अरब औरतें निकाह बच गई, कुंवारी बच गई, वो कहाँ जाए? यही वजह है कि डांस क्लब भी खुले हुए हैं, यही वजह है कि कुछ फिल्मों में भी काम कर रही हैं, यही वजह है कि आज वो अपना जिस्म भी बेच रही हैं, कुछ कोठों पे भी और कुछ जगहों पे भी काम कर रही है। और क्यों ना करेंगी? क्योंकि उनके यहाँ ये बताया गया है कि एक आदमी एक ही औरत रख सकता है, 2 नहीं रख सकता। अगर उसको हुक्म दिया जाए तो देख लो सऊदी अरब की सरजमीन पर एक आदमी 4-4 बीवियां भी रख लेता है, 2-2, 3-3 औरतें भी रख लेता है। अल्लाह का शुक्र है कि लड़की वाला जहेज नहीं देता, लड़के वाला उल्टा जहेज देता है कि लो ये लड़की को लो, और फिर लड़की को विदा करके लाया जाता है। और औरत क्या कहती है? ये नहीं कहती कि वो मेरी शौकन है, बल्कि ये कहती है मेरा शौहर इतना ताकतवर है कि वो 2-2, 3-3 पर हुकूमत चला रहा है। मेरे भाइयों, आज सऊदीया में न कोई चकला मिलेगा, न कोई डांस क्लब मिलेगा। क्यों? इसलिए कि वहाँ की औरतें आवारा नहीं है और वहाँ सारी की सारी औरतें तो एक ही मर्द से मुंसलिक हो जाती हैं। और हाय अफसोस, आज 1 करोड़ या 1 अरब मर्द 1 अरब औरतों से शादी कर ले, बाकी बची 1 अरब औरतें, औरतों की तादाद ज्यादा, ये कहाँ जाए? कोई डांस क्लब में जा रहा है, तो कोई चकले पे जा रहा है, तो कोई कोठे पे जा रहा है, तो कोई स्कूलों में लव स्टोरी शुरू हो रही है, कहीं भी किसी की वीडियो कैसेट बन रही है, तो कोई बम्बई के जूह चौपाटी के मैदानों में गले खोद खोद के लेट रही है। हाय मुसलमानों, ये क्या हो रहा है? हाय लोगों, ये क्या हो रहा है? काश हमने औरतों की इज्जत का इंतजाम किया होता। इसीलिए मेरे नबी ने औरतों की इज्जत इतनी ज्यादा बताई कि इल्ज़म नाबस में खत्म करने वाला हूँ। मेरे भाइयों, चंद मिनट हमें और दे दो। क्या फरमाया? इल्ज़म्ना बुयूतकुन्ना या माशरन निसा, आए औरतों तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ लो और बिला जरूरत उन घरों से बाहर न निकलो। अपने घरों को लाजिम पकड़ लो और बिला जरूरत उन घरों से बाहर न निकलो। लिहाजा औरत घर की 4 दीवारी में रहेगी कि लड़की का हुस्न उसके अंदर रहेगा, किसी और की नजर नहीं पड़ेगी। आज ये हुस्न नीला हो गया, आज लड़कियां बन ठमर के निकलती हैं, नौजवानों की निगाहों के जहरीले तीर इनके ऊपर पड़ते हैं। इस्लाम तालीम का रोकने वाला नहीं है, आप तालीम दो, शिक्षा दो, लेकिन पर्दे के अंदर और एक बाउंड्री के अंदर आप अपनी लड़कियों पर हुकूमत चलाइए। आज हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ है मेरे भाइयों, सब कुछ है, लेकिन औरत को बराबरी का हक भी दिया जा रहा है। यहाँ तक के हमसे कहा गया कि औरत पर्दे की राह में रुकावट, तरक्की की राह में रुकावट है। प्रोफेसर साहब हमसे कह रहे थे कि औरत पर्दे की राह में रुकावट, तरक्की की राह में रुकावट है। लिहाजा अगर पर्दे का हुक्म दे दिया जाए, उसी बीच में हमारी ट्रेन रुकी और रुकते ही हमने देखा कि कुछ औरतें अपने सर पे डलिया और पत्थर ढो ढो के ट्रेन की पटरियों पे पत्थर डालेंगे, अपने डलियों में, अपने परों में, अपने लकड़ी के भारी सामान में पत्थर भर भर के ट्रेन की पटरियों पे डाल रही है। हमने कहा प्रोफेसर साहब, ये है हमारे हिंदुस्तान की औरतों की तरक्की। अगर हम पर्दे में रखें औरतों को, तो ये हिंदुस्तान
ہندوستان کی ترقی میں رکاوٹ ہے. تم نے عورتوں کو آزاد رکھا, عورتوں کی ترقی دیکھ لو, ان کے شوہر شرابی ہیں, ان کو شراب کی قیمت کما کر اپنے شوہر کو شراب پلانا پڑتی ہے, شراب پلانا پڑتی ہے. ان کا شوہر نشیلی ہے اور نشے کی قیمت عورتوں سے کمواتا ہے. اسلام نے اتنا حق دیا ہے عورت کو کہ اگر وہ کماتی ہے تو مرد زبردستی چھین کے نہیں کھا سکتا ہے. میرے بھائیوں, اسلام نے مرد کو حاکم بنایا اور یہ کہا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو پالے, پرورش کرے. بیوی اگر کماتی ہے مرد کو نہ دے تو کوئی الزام نہیں ہے, عورت سے زبردستی نہیں چھینا جا سکتا ہے. اور ہندوستان میں اگر یہ مان لیا جائے کہ 50,000 عورتیں نوکری کر رہی ہیں, مثال کے طور پہ اگر یہ مان لیا جائے کہ 50,000 عورتیں نوکری کر رہی ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ 50,000 مرد نوکری سے بیکار ہیں. یہ نہ مطلب ہوا کہ 50,000 عورتیں نوکری کر رہی ہیں. اگر مان لیا جائے سپورٹ ہے, اگر مان لیا جائے کہ 50,000 عورتیں نوکری کر رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ 50,000 نوجوان مرد بیکار ہے. اگر 50,000 لڑکیوں کو نوکری سے نکال کے مردوں کو نوکری دے دی جائے تو ایک مرد اپنے پورے خاندان کا روزی روٹی اور گزر بسر چلا سکتا ہے, اس لیے کہ وہ قوام ہے اور حاکم ہے. عورت خود کمائے گی, اس کو فائدہ ہوگا, مرد کو نہیں, بچوں کو نہیں, کہ بچے کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے. اگر مرد کمائے گا تو پورے گھر کو کھلائے گا, لیکن یہ عقل کون سکھلائے, کون دے کہ پارلیمنٹ میں بھی چیخ کر یہی اعلان ہوتا ہے کہ عورت بھی 33% چیئرمینی کا چناؤ لڑے. ہمارے مدرسے والے بھی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ چناؤ لڑنا عورت کے لیے جائز ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا, پوچھا عورت مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ مفتی صاحب بولے عورت مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی. کہا کیوں؟ کہ عورت کی بے پردگی ہوگی. ہم نے کہا عورت کے برقعے کا انتظام کر دیا جائے, مسجد میں پردہ ڈال دیا جائے, عورت کا راستہ الگ کر دیا جائے, عورت کو الگ چھت پہ نماز پڑھنے کا آرڈر دیا جائے, ایک امام کے پیچھے پردے کے ساتھ نماز پڑھے. پڑھ سکتی؟ بولے نہیں پڑھ سکتی. اسی مدرسے سے پوچھا عورت چیئرمینی کا چناؤ لڑ سکتی؟ بولے لڑ سکتی. ہائے ہائے, عورت کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ دے یہ کچھ ملا, چناؤ لڑنے کی اجازت دے دے. مسجد میں پردے کے ساتھ آنے کی ممانعت, چناؤ لڑنے کی اجازت. خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود تو بدلتے نہیں, اسلام کو بدل دیتے ہیں. میرے بھائیوں, اسلام کے اندر یہی چیز نہیں چلے گی اور ہم اسی چیز کے خلاف ہیں. جاؤ سارے لوگوں میں اعلان کر کے کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا. اور ہم ہائے ہائے اتنے مضبوط عقیدے والے, ہم اتنے مضبوط عقیدے والے کہ آؤ کوئی آدمی آسمان پہ اڑتا ہوا جائے اور مسلح بچھائے ہوئے ہو, مسلح پہ نماز پڑھ رہا ہو. کوئی آدمی آسمان پہ مسلح بچھائے, مسلح پہ نماز پڑھ رہا ہو, اور ایک آدمی میرے پاس آ کے کہے مولوی صاحب اس آدمی کو اللہ کا ولی مانو گے یا نہیں کہ وہ مسلح بچھا کے آسمان پہ نماز پڑھ رہا ہے؟ میرا عقیدہ جانتے ہو کیا ہے؟ میں کہوں گا تیرا دل کمزور, تو اس کو ولی کہہ دے. کعبے کے رب کی قسم میری نظر میں وہ شیطان ہے. بولو کیوں؟ بولا کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ میرے نبی کے طریقے کے خلاف کر رہا ہے. میرے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی مسلح ہوا میں بچھا کے نماز نہیں پڑھی, یہ نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ولی مان لے, کعبے کے رب کی قسم نبی کے خلاف جو کرتا ہے ہم اس کو شیطان کہتے ہیں, نبی ولی نہیں مانتے. بولا یار تم تو بڑے ٹھوس ہو. ہم نے کہا کیا کروں, ایسے خاندان میں پیدا ہوا ہوں. میرے بھائیوں مجبوری ہے ہمارے ساتھ. ہم سے کہتے ہیں ان مردوں سے ڈرو, ان مورتیوں سے ڈرو, ان سے ڈرو, ان سے ڈرو, ان لمبے لمبے لیکے منہ سے ڈرو. ہم نے کہا تم مردوں سے ڈرنے کی بات کرتے ہو. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مردوں سے ڈرنا بھی شرک اور زندوں سے ڈرنا بھی شرک. ہم نے ڈرنا سیکھا ہے تو رب کعبہ تیرے سامنے ڈرنا سیکھا ہے, تیرے علاوہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنا نہیں سیکھا. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. میرے بھائیوں ہمارا امتحان مت لو, ہمارا جائزہ مت لو, اور یہی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. اور یہی دعوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں دی تھی. اور اس دعوت کو پاتے ہوئے اگر تمہاری گردن بھی کٹ جائے تو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک نہ کرنا. حضرت یونس کی مجبوری, حضرت ایوب کی مجبوری, حضرت ابراہیم کی دعا, اسماعیل کی دعا,
یحییٰ کی دعا، زکریا کی دعا، نوح کی دعا، سلیمان کی دعا، ساری دعائیں اگر ہیں تو اللہ رب العالمین کے دربار میں ہے، اے اللہ تو مجھے دے دے۔ یہاں یہ معاملہ ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر نے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، اے میری بیوی تو میرے اوپر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی، جا آج سے میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ ہائے عورت مجبور ہے بیچاری، مجھے ماں کہہ دیا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جس عورت کو ماں کہہ دو اب اس کو بیوی